نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، یعنی نماز کے لیے اٹھو تو نماز سے پہلے وضو کر لو۔ پھر وضو کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے۔ اگر پہلے سے وضو موجود ہے تو اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ پھر وضو سے پہلے نیت بھی فرض ہے۔ اگر آپ بغیر نیت کے ویسے ہی ہاتھ منہ دھو رہے ہیں تو وہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اعضاء کو ترتیب سے دھونا ضروری ہے اور ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ منہ دھو لیں پھر 15 منٹ کے بعد آپ بازو دھوئیں، نہیں، ایک ہی سٹریس میں، ایک ہی ترتیب میں تسلسل کے ساتھ یک کے بعد دیگر تمام اعضاء کو دھونا چاہیے۔ پھر یہ اہتمام بھی رہے کہ وضو کے دوران جسم کا کوئی عضو جسے دھونا لازم ہے اس میں سے کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، اور کوئی بھی حصہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاغْسِلُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چہرے کا ذکر ہے، پھر ہاتھوں کا ذکر ہے، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ پھر بازوں کا بھی ذکر ہے کوہنیوں تک۔ اس کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی پاکیزگی کا جب کام کیا جائے تو سب سے پہلے ہاتھوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے چہرہ، پھر اس کے بعد ہاتھ کوہنیوں تک۔ سہولت پکڑ لیتا ہے، کوہنی پہ ٹیک لگا لیتا ہے، کوہنی ٹیک کر سو بھی جاتا ہے۔ تو مرفق وہ چیز ہوتی ہے جس کے سہارے سے آرام یا فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہاں پر جسم کے ظاہری حصے جو دن رات ایکسپوز ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی عام طور پر ہمارے ہاتھ اور بازو ننگے ہوتے ہیں، اور اسی طرح چہرہ ننگا ہوتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ ان حصوں پر میل کچیل اور ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے خصوصی طور پر ان کے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر کا مسح اور سر میں کان بھی شامل ہیں، تو وہ بھی ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلے میں نے تھوڑی سی ہلکی سی ان آیات کی وضاحت کروں گا، پھر مصنون طریقہ حدیث کی روشنی میں ضرور بتاؤں گی۔ فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی الی المرافق کی کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی جیسے ایدیکم ہے، ایدیکم اس پہ زبر ہے، اور ارجلکم اسی کے وزن پر ہے، اس لیے یہاں پر پاؤں کے دھونے کا حکم مل رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب آگے کہا گا ٹخنوں تک، تو اس سے مزید تاکید ہو جاتی ہے کہ اگر مسح کا حکم ہوتا تو ٹخنے کی بات کرنا ضروری نہ تھا۔ اور اپنے پاؤں کا دھو لو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو صرف وضو کافی نہیں ہے، فَاقْتَحِرُوا، تو تم پاک ہو جاؤ گے، یعنی یہاں پہ غسل کی ضرورت ہوگی۔ تو آئیے ہم آج تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور وضو کرنا جو ہے کیوں ضروری ہے۔ اسے مرد غور سے اچھی طرح سنیں اور اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، اس لیے اس کی تصحیح ضروری ہے۔ تو اس میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کے کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ یہ دیکھیں ان احادیث کو پڑھانے اور بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ تک نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں پورا طریقہ تو نہیں لکھا ہوا، صرف فرائض لکھے ہوئے ہیں۔ میں اصل میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باتیں تو ہم سب کو پتہ ہے اور پھر اس لیے دوبارہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے یقینی علم۔ علم اور یقینی علم میں فرق ہوتا ہے۔
اور یہاں آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یقینی علم میں اضافہ ہو، تاکہ آپ کے اعمال میں اور پختگی ہو، راسخین ہو جائیں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کام کر سکیں، اور اگر کوئی پوچھے تو آپ کو دلیل یاد ہو، اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا اعتماد آپ کو اپنی ذات پر ہو کہ آپ کو کوئی ہلا نہ سکے۔ چلیے اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی میں وضو کی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ جب نماز فرض ہوئی تو اسی وقت وضو کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، آج آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھول کر نہیں، قصداً یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیوں کیا؟ تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ وضو جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقرب کا ذریعہ ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے، یعنی شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ہم بظاہر تو ناپاک نظر نہیں آتے، کوئی داغ دبا نہیں، کوئی گندگی نظر نہیں آتی، تو پھر ہم وضو کیوں کریں؟ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور آئینہ کے فیصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی جو آپ کو حوض کوثر نصیب ہوگا اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں۔ عدن یمن کا ایک علاقہ ہے اور اعلیٰ شاید فلسطین کا ہے، یعنی بہت لمبا، بہت چوڑا اور بہت بڑا ہوگا۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کی تاروں سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ قیامت کے دور دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح لوگوں کو روکوں گا کہ آدمی جیسے دوسرے آدمیوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس روز ہم کو پہچان لیں گے؟ کیا اتنی مخلوق ہوگی، اتنا ہجوم ہوگا تو آپ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ تو آبویسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تو پہچانتے تھے، لیکن اب امت میں سے ہم بھی ہیں، تو اب ہماری کیا آئیڈینٹی ہوگی؟ وہاں پر وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے پہ نہیں ہوگی۔ یعنی جو اعضاء ہم دن میں کئی بار دھوتے ہیں، قیامت کے دن اس اندھیرے میں یہ چمکنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی چمک کی وجہ سے امت مسلمہ پہچانی جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو جتنا چاہے اس چمک کو بڑھا لے۔ تو وضو کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری پہچان ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں پہچانیں گے اور اپنے حوض سے پانی پلائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ اور اگر ہاتھ منہ کالے لے کر گئے تو کبھی وضو ہی نہیں کیا تو پھر کیسے پہچانے جائیں گے ہم وہاں پر؟ اپنی زبان سے کیا یقین دہانی کرائیں گے؟ پھر اسی طرح وضو کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کے گناہ اس سے نکل جائیں گے، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
मुकम्मल वजू करके ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर कोई शख्स मुकम्मल वजू करके के बाद ये दुआ पढ़े जो मैंने अभी पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तर्जुमा है इसका कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिससे चाहे दाखिल हो जाए। यानी अच्छी तरह वजू करके दुआ पर करके ये फ़ायदा है। याद रखिए कि वजू के बीच में दुआएं नहीं हैं, बल्कि मसनून दुआ वजू की आखिर ही की है। इसी तरह एक और दुआ भी है, अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वाला बना दे और पाक साफ लोगों में बना दे। इसका तर्जमा ये है कि अब आप देखेंगे क्या कुछ फ़ायदे हैं। नंबर 1 ये कि क़यामत के दिन इंसान की पहचान होगी। नंबर 2 ये कि दुनिया में इंसान के गुनाह साथ के साथ धुलते चले जाते हैं। नंबर 3 ये कि उस शख्स के लिए जो वुज़ू के बाद ये दुआ भी पढ़े तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अत्तहुरुल शत्रुल ईमान, पाकीज़गी जो है ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। ईमान ये मुकम्मल नहीं होता। वज़ू करते हुए यानी इब्तिदा तो आपने कर ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वज़ू के साथ मिसवाक की तरगीब दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत की तकलीफ़ का मुझे एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता, यानी कंपलसरी कर देता इसको। लेकिन अगर कोई शख्स वॉलंटरली खुद करता है खुशी से, तो आपने फरमाया मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब ताला की खुशनुदी का सबब है। फिर इसी तरह अगर रोज़ा ना हो तो वज़ू करते हुए नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाना चाहिए और हाथ पाँव की उंगलियों और दाढ़ी का खिलाल करना मसनून है। यानी वज़ू अच्छी तरह करने का मकसद क्या है कि तमाम अज़ा पूरी तरह से धुल जाएं, कुछ भी उसमें से खुश्क ना रहे। हत्ता कि नाक के ऊपर के हिस्से के पानी तक चढ़ाना ज़्यादा सवाब का काम और ज़्यादा सवाब का बाइस है और बहुत सी बीमारियों से बचाव का बाइस भी बनता है। और हाथ का खिलाल और पाँव की उंगलियों का खिलाल, हाथ का खिलाल तो इस तरह बनता है कि उंगलियां एक दूसरे में डाल देते हैं, तो अगर कोई उंगलियां खुश्क रह गई हैं, जमी रह गई हैं तो सामने नज़र नहीं आ रही तो वो भी धुल जाएं। और इसी तरह अगर अंगूठी वगैरह पहनी है तो उसको हिलाना ये भी मसनून है। इसी तरह पाँव की उंगलियों को भी खिलाल करना, पाँव का खिलाल बास मुख्तलिफ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू अच्छी तरह करो, हाथ पाँव की उंगलियों में खिलाल करो। अगर रोज़ा ना हो तो नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाओ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हुए दाढ़ी का खिलाल करते थे, जैसे दाढ़ी में उंगलियों का फेरना और सर का मसनून मसा करना। इसका मसनून तरीका क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा इस तरह किया कि अपने दोनों हाथ आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे लाए, यानी पहले सर के अगले हिस्से से शुरू किया और दोनों हाथों को गुद्दी तक ले गए और फिर जहां से शुरू किया था वहीं से वापस ले आए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। सर के साथ कानों का मसा भी ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वज़ू का तरीका करते हुए बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा किया और अपनी शहादत की दोनों उंगलियों से दोनों कानों के अंदर और अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों के बाहर के हिस्से का मसा किया। इसी तरह पगड़ी पर भी मसा किया जा सकता है, लेकिन स्कार्फ पे मसे की कोई दलील नहीं है, या दुपट्टे पर। हज़रत मुगीरा बिन शुहदा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते वक्त पेशानी के बालों और पोज़ों और मोज़ों पर मसा किया। फिर इसी तरह पहने हुए जूतों और जुराबों पर सब पर मसा हो सकता है, बशर्ते कि वो पाक हों। वज़ू के अज़ा में से कोई हिस्सा भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि जिनके वज़ू करते हुए सिर्फ नाखून जितनी जगह खुश्क थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाकर अच्छी तरह वज़ू करो। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि जिसने एड़ी नहीं धोई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश्क एड़ियों के लिए आपका अजाब है।
یعنی وضو کی جو سستی ہے یہ معمولی سستی نہیں ہے. پھر اسی طرح وضو کے بعد پانی خشک کرنا یا تولیہ کا استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پوچھتے تھے، اور خصوصی طور پر سردی کے موسم میں اگر جذب کر لیا جائے پانی تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو حکم یہ ہے کہ جتنے قطرے ٹپکتے رہیں گے اتنے گناہ بھی جھڑتے رہیں گے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد یا فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا.